شب برات 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، پوری رات پیشانی مٹی میں رگڑتے رہیں، پھر بھی ان کا رونا قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر ان 5 گنہگاروں کی سفارش نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، قسم خدا کی آج بھی ہم سب اسی ایک امید پر جی رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہستی ہماری طرف بس ایک نظر دوڑائے گی، ایک نظر ہم پر ڈال دے گی اور ہم غریبوں کا، ہم گنہگاروں کا کام بن جائے گا۔ مگر میرے بھائیوں، کبھی سوچا ہے اگر اس دن وہ ہستی ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا ہی نہ کرے، بتاؤ تو صحیح اس دن ہم کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم گنہگار ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ پر فخر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم پھسل جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھسلنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطی کو بھی درست ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے دلیلیں بھی گھڑتے ہیں۔ ہم ضمیر کی خلش کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو گنہگار بندہ برا نہیں لگتا، اللہ کو بدکار بندہ برا نہیں لگتا، اللہ کو وہ بندہ برا لگتا ہے جو گناہ کے بعد بھی بے پرواہ رہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل میں ندامت ابھی بھی باقی ہے تو راستہ ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ جس ہستی کی ایک نظر نجات کا دروازہ کھول دیتی ہے، وہی ہستی فرما رہی ہے، صحابہ قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر 5 لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، سنیا وہ کون سے لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا وہ شخص جو ساری زندگی شراب پیتا رہا اور پھر شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا۔ صحابہ گواہ رہنا، کل قیامت کے دن محمد اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے غور کرو، یہ گناہ صرف پیالے تک محدود نہیں رہتا، یہ آہستہ آہستہ انسان کی غیرت، حیا اور عقل سب چھین لیتا ہے۔ شرابی کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ارے اس بیٹی کا کیا قصور جس کے لیے لوگ رشتہ مانگنے نہیں آتے؟ اگر کوئی آ بھی جائے تو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہم اس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس کا باپ شراب پیتا ہے۔ ہائے، چاند جیسی خوبصورت بیٹی کی زندگی کو باپ کے نشے نے تباہ کر دیا۔ میرے بھائی، کوئی حافظ کی ماں کہلاتی ہے، کوئی قاری کی ماں، کوئی حاجی کی ماں، کوئی غازی کی ماں۔ یہ بتا کہ تیری ماں کس کی ماں ہے؟ اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں، کہیں وہ نشئی کی ماں تو نہیں۔ اگر آج وہ شرابی کی ماں کہلائی جا رہی ہے تو تیری وجہ سے کہلائی جا رہی ہے۔ یہ نام اس نے خود نہیں چنا، یہ نام تو نے اسے دیا، مگر آج معاشرہ اسے تیرے گناہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ آج معاشرہ اسے تیری شراب کے نام سے پہچانتا ہے کہ یہ شرابی کی ماں ہے۔ سوچ، جب لوگ تیرے نام کے ساتھ تیری ماں کو یاد کرتے ہوں گے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی تیری ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوگا کہ یہ شرابی کی ماں ہے، بتا تو صحیح اس وقت ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے تو میرے کریم نبی نے فرمایا جو شراب